رمضان میں ٹارگٹ ایک مسلمان کا ہونا کیا چاہیے دراصل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور عبادت کا مقصد تقوی کا حصول ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو زندگی کا مقصد عبادت اور عبادت کا مقصد تقوی، اور تقوی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت کو حاصل کرنا ہے. بے شک آپ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے احکامات اور اس کے فضائل کو بیان کیا ہے، تو وہاں خصوصی طور پر یہ بات روزوں کی فرضیت کے بعد بیان فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، تو آپ دیکھیے کہ جب تک یہ ڈیزائر پیدا نہیں ہوگی کہ اللہ کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے تو اس وقت تک اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا. تو فرمایا فَإِنِّي قریب، بے شک میں ان کے بہت قریب ہوں. بٹ انیشیٹو ہم نے لینا ہے. یس، یہی وہ گاڈس ریئلائزیشن کا تصور ہے، تجسس ہے، ڈیزائر ہے، طلب ہے. جب تک یہ ہمارے اندر نہیں ہوگی ہم اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں پا سکتے. میں سمجھتا ہوں اس رمضان میں جو ٹارگیٹ ہونا چاہیے وہ یہ کہ نمبر 1 تقوی کا حصول کا مطلب کیا ہے. آپ دیکھیے رمضان کے مہینے میں ہم اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، کھانا پینا. تو مسلسل 30 مہینے میں 12 گھنٹے 365 آورز آپ یہ تجربہ کرتے ہیں، تو سال کے 365 دن یہ اثر باقی رہنا چاہیے کہ جب اللہ کی محبت میں اس کی حلال کی ہوئی چیزیں چھوڑ دی ہیں تو بقیہ 11 مہینوں میں اس کی حرام کی ہوئی چیزیں کیا مشکل ہوگا، کیا مشکل. بڑی بہت یہ ایک بنیادی ٹارگیٹ ہے جو ہمیں اس مہینے میں رکھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پورے مہینے میں قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے. اور ایک حدیث جو بخاری شریف میں درج ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی تربیت دیا کرتے تھے اور انہیں روئی کے کھلونے بنا کر دیا کرتے تھے. اچھا، کس ایج میں بچوں کو بول دینا چاہیے کہ اب روزہ رکھنا ہے؟ کون سی ایج ہے وہ؟ دیکھیے شرن تو یہ روزے کی فرضیت ہوتی ہے جب انسان ایج آف پیوبرٹی کو پہنچ جاتا ہے. تو جب لڑکا اور لڑکی اس عمر کو پہنچ جائیں تو روزے رکھنا فرض ہو جاتے ہیں. لیکن چھوٹے بچوں کو بھی صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ روزے رکھنے کی باقاعدہ تربیت دیا کرتے تھے. اور جس طرح بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ باقاعدہ صحابیات اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روئی کے کھلونے بنا کر دیا کرتے تھے.